کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جن کی عید اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کی اعمال قبول ہو گئے ہوتے ہیں، جن کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبول ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے احوال کمال کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، اعمال کی قبولیت کا اہتمام اعمال سے بھی زیادہ کیا کرو۔ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اللہ متقین ہی سے قبول فرماتا ہے؟ یاد رکھو، اللہ پر رحم فرمائے کہ اعمال کی قبولیت کی بہترین علامت یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملے اور انسان مسلسل بھلائیوں پر قائم ہو جائے، کیونکہ استقامت نیک لوگوں کی خصلت ہے اور اللہ کی طرف پلٹنے والوں کا طریقہ ہے۔ تو جب یہ موقع گزرنے کے قریب ہے اور اس کے دن اب گنے چنے ہیں اور یہ اپنے سامان کو جمع کرنے والا ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا ہے اور اپنے دین پر قائم ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری نیکی کرنے لگتے ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم فارغ ہو تو پھر نیکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انسان کے اعمال کا خاتمہ یا انسان کی نیکی کا آخری وقت وہی ہوتا ہے کہ جب اس پر موت آ جائے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ علقمہ علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کسی دن میں کوئی خاص عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشگی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو ثابت قدم رہو تاکہ تم پہنچ جاؤ، کیونکہ وقت بہت قریب ہے۔ سعادت مند وہی ہے جو موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان لے۔ تو اب اعمال کا خاتمہ بہترین کرو، اپنی زندگی اور اس رمضان کا آخری حصہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بناؤ اور کوشش کرو کہ جنت کو حاصل کر لو۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ بندہ رمضان میں سے اس حال میں رخصت ہو، یا رمضان کو اس حال میں رخصت کرے کہ اس کا حال رمضان سے پہلے کی بنسبت بہتر ہو چکا ہو، اس کا ایمان بڑھ گیا ہو، اس کا یقین مضبوط ہو گیا ہو، اس کا نفس پاکیزہ ہو گیا ہو، اس کا حال درست ہو گیا ہو، اس کے اعمال صحیح ہو گئے ہوں، اس کے اخلاق درست ہو گئے ہوں، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہو جس نے اللہ سے یوں ڈرنا اختیار کر لیا ہو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یاد رکھو کہ بہترین دعا، بہترین عمل اور بہترین قربت رمضان کے آخر میں دعا ہے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی۔ دعا قبولیت کا ذریعہ ہے، یہ وہ رسی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو قائم رکھتا ہے، یہ انسان کا یا مسلمان کا اسلحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عطا فرمانے والا ہے، اور اسی سے سوال کیا جائے تو وہی سب سے بہتر دینے والا ہے۔